اللہ عز و جل کی کتاب کیا کہہ رہی ہے ہمیں صرف یہ ماننا ہے. یحییٰ سنوار کیا کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں ماننا. یہ یاد رکھیے گا, ہم مودودی صاحب قرآن کے فالوور ہیں, فلسطین کے فالوور نہیں, حماس کے فالوور نہیں ہم. مجھے فلسطینی ہو یا سوڈانی ہو, ایون نان مسلم ہو, جب قرآن نے کوئی حکم دے دیا ہو تو قرآن جو بتائے گا وہ کریں گے. ہمارے پاس پارلیمنٹ ہاؤس اور گوادر میں فرق یہ تھا کہ گوادر میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے وہ کرے, اور ڈی چوک میں کوئی بندہ کھڑا کوئی بندہ جماعت کر دے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب حمیرہ ہماری بہن وہاں کھڑی ہوئی تھی, اس کو چینل کرنے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پوری کروانی تھی. یحییٰ سنوار کی ڈیمانڈ کیا تھی ہمیں خیمے دے دیں, اب یہ کرنے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار آپ لوگ پولیٹیکلی پاور میں ہیں ہی نہیں, آپ آرمی نہیں دے سکتے, آپ ٹاما ہاکس نہیں دے سکتے, آپ نیوکس نہیں دے سکتے, آپ F-16 نہیں دے سکتے, آپ خیمے دے سکتے ہیں. یہ میڈیوکریٹی ہے. ہم دے سکتے ہیں یہ سب چیزیں سر, مسئلہ یہ ہم اس پاور کو, اس ٹینٹوے کو دباتے ہی نہیں جو کہ عمران خان, نواز شریف اور پیپل پارٹی دبا دیتی ہے آ کے. اسلامی جماعت اسلامی نہیں دباتی. اور کیوں دبائے گی؟ کیونکہ وہ اسی سٹینڈرڈ کو سٹینسل بنا کے بیٹھ گئی ہے جو نواز شریف, عمران خان اور زرداری نے سیٹ کر دی ہیں, جو بھٹو نے سیٹ کیے ہیں, ایوب خان نے سیٹ کیے ہیں, کہ جو عوام کا سٹیٹس کو ہے وہ الٹیمیٹ سٹینسل ہے. الٹیمیٹ سٹینسل اللہ کی کتاب ہے. ہمیں یہاں سے بیٹھ کے یحییٰ سنوار کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا سائیڈ پہ ہو جا, کیونکہ یہاں سے بم تیار کرنے کے لگے ہیں. ہم تجھے خیمے چاہیے, ہم تجھے تل اویو کے اندر گھر دینے لگے ہیں. ابھی تل اویو سپارٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ادھر. سو وی آر گوئنگ ٹو گیو یو کیمپس, کوئی شک ہی نہیں. مگر حماس کہہ دینے کا مطلب پی ایچ ڈی اسلام نہیں ہو رہا تھا. ہم مودودی صاحب کے فالوور تھے, ہم نے قرآن ڈائریکٹ سیکھا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر کیا کر سکتے تھے. اب جتنی بھی باتیں ہیں جو جبران آپ نے کی ہیں, آپ نے صحیح کہا, وی اگری ٹو ڈس اگری بیکاز یو آر پلینگ دس کارڈ آف مصلحت, کہ اس موقع پہ اتنے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور قرآن تو یہ کہہ نہیں رہا اتنے پہ یا کتنے پہ, قرآن کہہ رہا ہے یا یس یا نو. قرآن نے کہا ہے کہ فلسطین کو بچانے کے لیے آرمی بھیجو. قرآن نے کہا ہے حماس کا کہے نا خیمے بھیجو, تو ان سے کہو اب خیمے تو دیں گے ہی دیں گے, ہمیں آرمی کی اپرچونٹی مل گئی ہے. ہماری بچی اس وقت ڈی چوک پہ خود ہی پہنچ گئی ہے. وی آر گونا چینل دیٹ انٹو اینڈ پاس دا بل, کہ اس وقت ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مجھے دانت مل گئے ہیں ٹو نیگوشیٹ, کہ بھائی ہماری پبلک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہمیں بچیاں, جماعت اسلامی کی بچیاں ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, روڈوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہ یا تو میزائل فائر کر, نہیں تو اگلی دفعہ کوئی ووٹ نہیں ڈلے گا ادھر. یہ والا مینڈیٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی چاہیے تھا, اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے تھا, جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کی بجائے سر پہ جا کے پکڑتے کہ بھائی دیکھ ترکی نے یہ کیا نا. سن لیں ترکی کے ساتھ یہ سیم سچویشن ہوئی تھی, اور انہوں نے جا کے جارج بش کو وار آن ٹیرر میں پکڑ لیا تھا, اور جارج بش نے پھر $40 بلین دیے تھے اس کو مشرف کے ٹائم پہ. کیوں؟ جب پبلک مینڈیٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں حمیرہ کی اپرچونٹی تھی, حمیرہ کی اپرچونٹی ڈی چوک کے اوپر پبلک مینڈیٹ کی تھی. فضل الرحمان پٹتا رہ گیا کہ مجھے پشاور موڑ سے ہٹا کے ڈی چوک کو عمران خان نے آنے دیا تھا. پشاور موڑ پہ بلاک کر کے کہا جلسے کر, جتنے ڈانس ڈرامے کرنے ہیں تم کرو ادھر, ہم میڈیا بھی بھیجیں گے, جیو بھی بھیجیں گے, ARO بھیجیں گے. خود اپنی دفعہ وہ ڈی چوک پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ کو یہ اپرچونٹی حمیرہ کی طرف سے ملی تھی. مجھے پولیس والے نے ڈی چوک پہ دھکے دے کے سائڈ پہ پھینکا, دوسرا پولیس والے میرے اوپر چڑھ گیا. ان دونوں کو مجھے مین ہینڈل کرنا پڑا. میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ تم ہوتے کون ہو, ایک پاکستانی سٹیزن مسلمان کو اپنے ہی ملک میں بغیر کسی بیریکیڈ کے اندر نہیں جانے دے رہے ہو. یہ اتنی بڑی اپرچونٹی کے کوریڈورز ہوتے ہیں جو کہ چینل کرنے پڑتے ہیں. آپ سیاستدان ہیں سر, میں آپ کو تو نہیں سمجھاؤں گا. مسئلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سٹینڈرڈز کے اوپر ہم پاس ہو گئے, اور اسلام کے سٹینڈرڈ ہیں سر, فلسطین کے سٹینڈرڈز نہیں اور پاکستان کے سٹینڈرڈز نہیں سر, صرف قرآن کے سٹینڈرڈز. بالکل دیکھیں, ایک کالر ساتھ پہ وہ لے لیں. اگر اس کا اصل میں جواب دے دیں, آپ جواب دیں. یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کا سٹینڈرڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یحییٰ سنوار, اب یہ میڈیا پہ سب نے سنا بھی ہے, وہ میڈوکریٹی کا شکار تھا. تو اب یہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ جس نے اپنی پوری زندگی اس کاز کے لیے کہ جو قرآن کا کاز ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, جو تفہیم القرآن کا میری گزارش ہے, میں نے بڑے حوصلے سے پوری بات سنی. آپ غلط بیان تو نہ کرنا. میں نے کہا یحییٰ سنوار میں نے کہا آپ اپنی باری پہ کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, بات پوری کریں, ٹھیک ہے نا. تو یحییٰ سنوار کا وہاں سے مطالبہ کرنا میڈوکریٹی ہے. دیکھیں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا مودودی نے بہت ساری تصانیف لکھی, انہوں نے الجہاد فی الاسلام بھی لکھی ہے. اس میں انہوں نے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں, تو کیا آپ اور میں بندوق اٹھائیں اور افغانستان جا کے لڑائی شروع کر دیں؟ کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ برسر پیکار ہے, وہ آکیوپائڈ ہے, ہم یہاں سے جائیں جا کے گولیاں چلانی شروع کر دیں؟ نہیں. مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے, یہ بار بار ہم اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, کہ وہ تحریک ہوتی ہے انڈیجنس. آپ وہاں کی تحریک سے ہٹ کر اگر کچھ کرتے ہیں وہ فساد ہے.
جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, جس کے بچے کٹ رہے ہیں, میرا بھائی نہیں ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا خاندان کٹا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہاں پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. یہاں پہ بیٹھ کے ہم مطلب جذباتی خطاب کر دیں, اب کر دیں, لیکن وہاں کی انڈیجنس تحریک حزب المجاہدین کیوں کامیاب تھی؟ باقی جتنی کشمیر کی جہادی تنظیمیں ہیں وہ فیل کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ حزب المجاہدین انڈیجنس وہاں کے لوکل لوگوں کی تنظیم ہے. یہاں سے اگر کوئی فرد گیا جہاد کرنے, وہ جا کے تڑ گولیاں نہیں چلا رہا, وہ حزب المجاہدین کے پاس جائے گا یا کوئی اور آرگنائزیشن ہوگی اس کے پاس جا کے کہے گا کہ جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں, بتائیں کیا حکم ہے. اب وہ کہے کہ بھئی یہ ڈاکٹرائن تو حزب المجاہدین کی قرآن کی نہیں ہے, تو یہ آپ ان کی ڈاکٹرائن سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی جہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھیں اور لیبیا جا کے تڑ شروع کر دیں. انڈیجنس تحریک ہوتی ہے جس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہاں سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ وہاں کے حالات کیا تقاضے. میں یہاں پہ حماس کی قیادت سے ملا ہوں, ہمارے اسی طرح جذباتی دوستوں نے کہا جی آپ بتائیں میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہمارے پاس بہت بندے ہیں جو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے, ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات, میں اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ بالکل کاز تھا, لیکن جماعت کے ڈسپلن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد اٹھے اور وہ کسی چوک پر بیٹھ جائے, وہ ڈی چوک ہو یا پی چوک ہو, وہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ جماعت اسلامی کو کہے گا کہ آؤ ڈی چوک بیٹھو. شرعیت کا نظام ہے میننگ فل کنسلٹیشن. میننگ فل کنسلٹیشن کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ کی رائے کی وقت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر صاحب کچھ طے کر کے ہیں, انہوں نے کہا جی ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا. نو, میننگ فل کنسلٹیشن شورا کے اندر ہی ہوتی ہے کہ کثرت رائے سے آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ نظام کیسے چلے. اچھا آپس کی بات ہے ساحل بھائی, ابھی کچن پہ بھی آپس کی بات نہیں, اچھا نہیں کالر کو پاس کالر رہنے دے, ابھی کالر رہنے دے, لیکن سر میری بھی بات ایڈ کر لینا پلیز, دے دیجیے. آپ مجھے سوال کریں سر, بات میں سوال کر رہا ہوں نا, سوال کر رہا ہوں. یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں, مشتاق صاحب کا بھی اینڈ پھر کہاں پہ جا کے نکلا, ایک بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے. مشتاق صاحب میرا اسٹینسل نہیں ہے سر, قرآن میرا اسٹینسل ہے, وہ سمجھیں. اب میری بات سنیے گا پوری. یحییٰ سنوار کو میں نے میڈیوکریٹی کے سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں کہا, وہ بیچارہ مجبور تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ فلسطینی ہے, اس نے آپ سے پاکستان سے خیمے مانگے ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹام ہاکس, اس کو نیوکس اور اس کو F-16 کی ضرورت نہیں, خیموں کی ضرورت نہیں, اس کو ضرورت F-16 ہی کی تھی. میری باری کا بات سنیں, سیز فائر کی آپ بھاڑ میں میری طرح سے, میں تو چاہ ہی نہیں رہا تھا سیز فائر ہو. ہم سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے کوئی انڈیجنس تحریک کر کے نہیں فلسطین کو پکڑا ہوا, اپنے بم اور ٹینکوں اور توپوں اور جہازوں سے پکڑا ہوا, امریکہ کے اپاچی سے پکڑا ہوا ہے. آپ یہاں پہ وہ والی ٹیکنیکس اور وہ والے ٹیکٹیکل اپروچ نہیں لگا سکتے کہ جو اس وقت فلسطین کا بولیں, اس وقت اسلام بولیں. اسرائیل نے جو کام کیا ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے, اور یہ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی, امریکہ میں نے 18 ملکوں میں اس طریقے سے انفلٹریشن کر کے پکڑا ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہسٹری آف ہیومن بینگز میں, اور ہمارے سامنے یہ سب کچھ کر دیا انہوں نے. 11 دنوں کے اندر پوری کی پوری شہر انہوں نے سپاٹ کر دیا, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم انڈیجنس بچوں کے اندر دعوت کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہمیں لوگ نہیں چاہیے, ہمیں شہید آنے والے لوگ پہلے ہی بہت ہیں, ہمیں ہی پتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں یہاں سے بندے بھیجنے تھے, ہم نے یہاں سے بم بھیجنے, ہم نے یہاں سے جہاز بھیجنے. دنیا میں کوئی بھی بندہ اس وقت اس بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کو بام کرنا ضروری ہے. اس کا صرف علاج یہی ہے, وہ بام کر رہے ہیں مسلمانوں کو, دیٹس دی اونلی سولوشن. اور کوئی آرمی آ کے ہی اس کو بام کرے گی, اور اللہ نے آرمی کو حکم دیا ہے کہ آرمی بھیجو گے تم. جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوگا, کسی بستی میں کوئی ظلم ہو رہا ہوگا, تو ظالموں کو قتل کرنے. یہ اسلام کا سٹینڈرڈ ہے سر. اس وقت جی ٹھیک ہے, بات پوری کر لوں. جی آپ کریں. جب آپ کی جماعت کا منشور ہے کہ سر ہم اسٹریٹجکلی چلیں گے, ایک بندہ اٹھ کے جا کے ڈی چوک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میں کب کہہ رہا ہوں ہمارا جماعت اسلامی کی ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہوں گی. یہ واقعہ انہوں نے فلسطین کی جو واک کی تھی, جماعت کے نام پہ نہیں کی تھی, انہوں نے ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن مسلم وومن کی تھی کہ بھائی ہم نہیں برداشت کر سک رہے ہو. بالکل ٹھیک. سو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی یار جماعت اسلامی کی نہ ہو, کسی پارٹی کی نہ ہو, پیپل پارٹی کی لڑکی کھڑی ہو. اپرچونٹی اسلامک تھی, اپرچونٹی یہ تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو پریس کرنے کی اپرچونٹی ہمیں مل گئی ہے. یہ پہلی دفعہ استعمال ہوا. ڈی چوک کو تو کہتے ہی ہم پریشر زون ہے, وہ تو آتا ہی بل پاس کروانے کی جگہ ہے وہ خالی. سو وہاں سے گاڑیاں کم پاس ہوتی ہیں اور بل زیادہ پاس ہوتے ہیں عام عوام کے. کر دیجیے گا. میں کیوں میڈیوکریٹی کہہ رہا ہوں سر, آپ کبھی بھی یہ سوچیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی نے کر دیا یا مودودی نے لکھ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے. بھائی میرے اللہ کی کتاب جو کہے گی وہ پتھر پہ لکیر ہے. آپ کے جماعت کا جو بھی مسئلہ ہو, یحییٰ سنوار جو بھی کہتا ہو, ہمیں ایز ہیومن بینگز, ایز تھنکنگ ہیومن بینگز, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف کیا کام کر سکتے ہیں ہم, اور اسرائیل کا یہ پورا کا پورا ناسور ختم کرنے کی اسٹریٹجی کس کے پاس, پوٹینشیل کس کے پاس ہے. وہ پاکستان آرمی کے پاس ہے, ہم استعمال ہی نہیں کر رہے.
ہم کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم سٹیٹس کو کے اندر انڈیجنس اور مین ٹو مین ورڈ آف ماؤتھ اپورڈ کشمیر، مطلب کشمیر کا حل کس کو نہیں پتا کہ انڈیا کا گلا وہاں سے ٹیٹوا دبا دینے کو کشمیر کا حل ہے؟ اصل میں وہ جتنا مرضی آپ اس کو پولیٹیکل رنگ دیں، اصل میں اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ کس کا ہے کشمیر. مگر میں کشمیر کی طرف اس لیے نہیں جاتا ہوں کیونکہ کشمیر کی لوکل پاپولیشن اس وقت انہوں نے جس طریقے سے کمپلیکس ایکویشن میں ڈال دیا. اسرائیل نے فلسطین نے ایسے نہیں کیا. سن لیں سال پہ ٹائم کم ہے. اب سر بے شک ٹائم کم ہو، ایک چلیں آپ بات پلیز کنکلوڈ بات پوری کر لیں. ٹائم کم ہے. سر جہاں پہ نا جب بھی علماء کرام لمبی تمہیدی والے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، میں اس وقت اس لیے سن رہا ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے. میں چھوٹے جملے کرنے کا عادی ہوں، آج اس لیے بتا رہے ہیں ضروری بات ہے. جی پلیز آپ کریں. اس ملٹی آرگن فیلئر کشمیر کا، ایسٹ ٹیمور کا، ایون وینیزویلا کا، ساؤتھ افریقہ کا پرابلم فلسطین والا پرابلم نہیں ہے. فلسطین کے پرابلم کا نام ہے نیتن یاہو. وہ اپنی وار کرائم کو چھپانے، اپنی پھانسی کے پھندے سے بچنے کے لیے بار بار بہانے ڈھونڈ رہا ہے مسلمان مارنے کے، تاکہ وہ اس سینٹیمنٹ کو یوز کر کے اپنی جان بچا سکے، اپنی کرسی بچا سکے. That's the only thing that's playing. آپ کو یہودی لابی کی مکینکس امریکہ میں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب ہے، اور یہی میڈیوکریٹی ہے. کخ نہیں پتا پاکستانی پولیٹیشین کو کہ چک شومر کرتا کیا ہے، اور اس کا لنک کیا ہے نیتن یاہو کے ساتھ، اور پاکستان میں اس کا کہاں سے نسلہ گرتا ہے آ کے. This was easily dismantleable by just pointing out missiles towards Tel Aviv کہ بھیا اگلی بات ہوگی تو اس بارے میں ہوگی کہ میزائل کا رخ پیچھے کروں یا میزائل چلا دوں. آپشن نمبر 3 کوئی نہیں ہے. مگر ہم آرمی پہ پریشر نہیں ڈال سکتے. آرمی میں کیوں نہیں پریشر ڈال سکتے؟ اسٹریٹ پاور نہیں کریٹ کر سکتے. اسٹریٹ پاور کا موقع ملتا ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. کہ یہ ہمارا جماعت کا مجلس شورا نے بتایا کہ ہمارا از ناٹ ورتھ اٹ.